وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کا یہ ویڈیو جو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جادو جناتی اثرات سے بچنے کا طریقہ. ہم نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے اس آیت کا اور اس موضوع کا کیا تال میل ہے، کیا جوڑ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ بحث رکھی جائے گی. لیکن جادو ہوتا کیا ہے اور جادو کیسے کیا جاتا ہے، پہلے میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے اس کا طریقہ کر دوں. عزیز دوستو، سحر، جادو، جناتی اثرات اس دور کے اندر ہر دوسرا گھر اس کے اندر شامل ہے. ہر دوسرے گھر کے اندر لوگ ملوث ہو چکے ہیں، لیکن بعض احباب اس کو مانتے ہیں اور ماننے میں اس قدر غلو کر دیتے ہیں کہ پوری طریقے سے تن من دھن ساری چیزیں اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. اور کچھ احباب اس کا اس قدر انکار کرتے ہیں جو کہ ایک فاسد ذہنیت کی علامت ہے، جو جاہلوں کے سوچ کی علامت ہے. سرے سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا حوالہ ہے. اس کے ثبوت کا جو ہے قرآن مجید نے دنیا کے اندر جادو ہے یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا. فرعون بہت بڑا جادوگر تھا، وہ خود ایک بہت بڑا جادوگر تھا. ہم اس کا سرے سے انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے اور غلو اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو جادو لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، کسی کے گھر سے کنگھی کے ذریعے سے نکلے ہوئے بال چرا لیتے ہیں، کسی کے لباس کا کوئی دھاگا کسی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں، کسی شخص کے کھانے کے اندر کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے دم کر دیے جاتے ہیں، وہ پیٹ کے اندر اس کی گیٹھ بن جاتی ہے اور وہ گیٹھ اس شخص کو جینے نہیں دیتی، تکلیف شدید رہتی ہے. یا تو بسا اوقات وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے یا پھر کھانے سے وہ جو ہے دور ہو چکا ہوتا ہے. یہ دونوں علامتیں جو ہے سحر کی ہے، جادو کی ہے. اور تیسری چیز، جادو پہچاننے کا طریقہ. ایسے شخص کے گردن میں، سر میں اور سینے میں، کندھوں میں، پیشانوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور ایسے شخص کو نیند نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو بہت زیادہ طریقے سے آتی ہے. یعنی اس کے دل و دماغ پر غنودگی چھائی ہوتی ہے. ایسے شخص پر جناتی اثرات یا پھر جادو کا اثر ہے. تو اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ جو لوگ جادو کو مانتے نہیں ان لوگوں کے لیے تو میں نے بہت سے دلائل بتلائے ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر غلو کر بیٹھتے ہیں ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید سے بڑھ کر دنیا کے اندر اس کے خاتمے کے لیے کوئی شے ہے ہی نہیں. اس کا بہترین حل، اس کے خاتمے کا بہترین جو ہے
تیر بہدف جس کو کہیں گے وہ قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انمول تحفہ ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ کالا جادو ہو یا بنگالی جادو ہو، کسی بھی طریقے کی بندش آپ کے گھر میں ہو، آپ کے جسم میں ہو، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ سوائے قرآن مجید کے کسی اور شے سے میرا جو ہے گمان یہ ہے کہ اور کسی چیز سے یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کو لازم پکڑیں، اس کی آیات کے ذریعے سب سے زیادہ ہم منزل پڑھیں، سب سے زیادہ منزل کا ورد کریں، اور ہم آیات سحر جو قرآن مجید کے اندر ہے اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اگر کسی شخص کے اوپر اثرات ہے، جادو ہے، تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے، میں اس کا طریقہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر پیشنٹ اس کیفیت کا ہے کہ وہ اس کے اندر جو اثرات بلیات ہے وہ خود بخود بسا اوقات پیشنٹ میں بھر جاتے ہیں، اگر ایسا پیشنٹ ہے تو اس کے کان میں اذان دی جائے اور زور سے جہری آواز میں اذان دے، 3 دفعہ بیک وقت اذان دے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی 6-7 آیتیں اور آیت الکرسی اور والصافات، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن والی سورۃ الجن، سورہ مزمل اور چاروں قل، یہ 7 دفعہ اس کے کان میں پڑھیں جہری آواز سے۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہی وہ چیخیں مارتا ہوا نکل جائے گا، اور اگر وہ نہ نکلے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک کالی ڈور لے لیں، اس طریقے کی کالی ڈوری لیں اور اس کے کان میں، مریض کے کان میں ایک آیت ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اس اتنے ہی جملے کا ورد کرتے رہیں، ان اللہ سیبطلہ، پس اللہ نے اس کو باطل کر دیا۔ یہ پڑھتا جائے یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، وہ خود بخود کہے گا مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا، اب دوبارہ نہیں ستاؤں گا۔ جب وہ اس طریقے کے الفاظ کہنا شروع کر دے تو آپ ایک اس طریقے کی کالی ڈور لے لیں، اس ڈور کے اندر پیشنٹ کے سر پر اس کو لگائیں اور اس طریقے سے گرہ لگائیں، اس طریقے کی گرہ لگائیں، اس کو ڈبل پھیری مارنا ہے، اور انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آیت انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو بتلائی جائے گی، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور مریض کو یہ کہنا ہے، اس جن کو جو اس کے جسم کے اندر بھرا ہوا ہے اس کو جو ہے اس کی گردن اس کے اندر ڈال، اس طریقے سے اس کو حکم دیں، انشاءاللہ اللہ کے کلام کی قوت کے ذریعے وہ اس کے اندر اپنی گردن ڈالے گا، اور اس کو پوچھتے جائیں اور اس طریقے سے گیٹ کو کم کرتا جائیں، اور پھر آخر میں آپ نے جو آیت پڑھی ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ پڑھتے ہی فوراً اس کو اس طریقے سے کھینچ لے، پھونک مارتے ہی کھینچ لے، انشاءاللہ اس کی گردن اس کے اندر قید ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری گرہ لگانی ہے، اسی طریقے سے یہ 2 مرتبہ اس کی پھیری لینا ہے۔ یہ 2 گرہیں لگانے کے بعد اس کو یہ کہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ اس گرہ کے اندر ڈال۔ جب وہ دونوں ہاتھ اس کو بار بار پوچھتے رہیں ڈالا یا نہیں ڈالا، ڈالا یا نہیں ڈالا، اس طریقے سے پوچھیں، اور جب وہ کہہ دے کہ اس کے اندر اس نے اپنے ہاتھ ڈال دیے ہیں تو اس کو اس طریقے سے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ایسا اس طریقے سے گینٹ مارنا ہے۔ پھر تیسری گیٹ کے اندر اس کے دونوں پیر آپ کو ڈالنے لگانا ہے، اور یہ 5 گیٹ ہونے کے بعد 6ٹھی گیٹ میں اس کو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اس شیطان خبیث نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر اس نے آپ کی بات پر عمل کیا ہے تو آخر گیٹ آپ جب ماریں گے اس کو آپ کہیں گے کہ آپ اس کے اندر اپنی
کمر کو داخل کریں. جب وہ کمر داخل کرنے کا آپ کو کہے گا کہ اس نے کر دیا ہے، تو آپ جب گیٹ اس طریقے سے کھینچیں گے تو اسی وقت مریض جو ہے زمین پر گر جائے گا. اگر مریض زمین پر گر گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے مریض پر دوبارہ بلیات اثرات انشاءاللہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ہمارا بتلایا ہوا طریقہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں گے. تو میں آپ لوگوں کے جو ہے سماعتوں کے حوالے یہ جو طریقہ ہم نے پیش کیا ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اور بزرگان دین کے تجربات کے ذریعے سے ہم نے یہ آپ تک پہنچایا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرا خود بذات خود اس پر تجربہ ہے. میں نے سینکڑوں پیشنٹوں پر، مریضوں پر اس کو آزمایا ہے اور مجرب پایا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ کر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں گے. جو اس کے ضرورت مند ہے ان تک آپ پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.